یہ ایک انٹرنیشنل بارڈر ہے، دنیا کے تمام ممالک سوائے افغانستان کے اس کو بارڈر مانتے ہیں۔ یہ اٹک تک ہمارا علاقہ کس بنیاد پہ، کب یہ تاریخ میں اٹک تک ان کے پاس رہا؟ افغانستان کے ساتھ سوشیو اکنامک کمپیٹیبلٹی جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ میں نے کرزئی صاحب سے بات کی تھی کہ جی ہم اگر آپ کلیم کرتے ہیں اٹک تک کیوں کرتے ہیں، یہ اٹک کا بیچ میں کدھر سے آ گیا؟ احمد شاہ عبدالی کی بات کر رہے ہیں تو احمد شاہ عبدالی کو کشمیر بھی ہمارا ہے اور پنجاب بھی ہمارا ہے اور ہریانہ جو پریزنٹ صوبہ ہے وہ بھی ہمارا، ہم تو آؤٹ اسکرٹس تک کلیم کرتے ہیں۔ وہ مان گئے تھے، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے مجھے آپ بتائیں کہ میں افغان ہوں، تو کہتے جی بالکل آپ افغان ہیں۔ تو میں نے کہا یہ افغان کیوں بیٹھا ہوا تھا آپ کے ایمبیسی میں ویزا مانگنے کے لیے؟ اگر میں افغان ہوں تو پھر تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے کہ میں بارڈر کراس کروں، آپ مجھے تذکرہ دیں، آپ مجھے پراپرٹی خریدنے کی وہ دیں، اور میں افغان ہوں، میں آتے جاؤں گا۔ ان کو زمین چاہیے، ان کو ہم نہیں چاہیے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہاں سے ایک آدمی بھی ان کے ساتھ تیار نہیں ہے۔ یہ کیوں نہیں جانا چاہتے؟ یہ جو ادھر مہاجر ہیں سارے روتے ہوئے جا رہے ہیں نا، روتے ہوئے جا رہے ہیں، یہ زبردستی جا رہے ہیں، یہ تو نہیں جانا چاہتے ہیں یہ ادھر۔ یہ وہ برداشت نہیں کریں گے جو باقی افغان برداشت کرتے جا رہے ہیں۔ کہ جس دن یہ ایگریمنٹ ہو جاتا ہے دا نیکسٹ ڈے امیر عبد الرحمان خان لوہے جرگہ بلاتا ہے، اس میں خود بھی اسپیچ کرتا ہے، مبارکباد دیتا ہے کہ میں نے افغانستان کو آپ کے لیے کلیئر کر دیا۔ امیر عبد الرحمان نے اپنے کمیشن میں بتایا کہ آپ جو ہے نا وزیرستان کے اوپر بات، صرف بیرمل جو ہے وہ ہمارے پاس رہنے تھے، باقی آپ وزیرستان کے اوپر زیادہ بات چیت مت کریں۔ نہ اس ملک کا نام تھا، افغانستان کا نام نہیں تھا، یہ 1850s کے بعد انگریز نے ان کو نام دیا ہے۔ علی کا جو افغانستان تھا ماڈرن کہتے ہیں یہ غلط ہے، اس کو کنگڈم آف کابل کہتے تھے۔ غفار خان اس دن ہم نے بات کی، وہ انڈین نیشنلسٹ تھا، اس کو تقسیم ہند سے پرابلم تھی۔ وزیر پشتین بھی کوئی ایسی بات ہو سکتی، ان کے ساتھ بات ہو سکتی تھی، ان کو ٹیمپر ڈاؤن کیا جا سکتا تھا، ان کا جو ریٹورک تھا اگر ان کے ساتھ بات چیت کرتے تو ہو سکتا تھا، اور جنرل باجوہ فیور میں تھا کہ ان کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آج کے پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے افغانستان اور پاکستان، بلکہ یہ مسئلہ جو ہے افغانوں کا جو کلیم ہے کہ خیبر پختونخوا یا کچھ یہ علاقے تقریباً 100,000 اسکوائر کلومیٹر سے زیادہ علاقہ بنتا ہے اگر صرف ہم خیبر پختونخوا کو لے لیں کہ یہ ہمارا علاقہ ہے۔ گزشتہ روز ہم نے پشتو میں ایک پروگرام کیا تھا بریگیڈیئر سعد صاحب کے ساتھ، اور اس میں ڈسکشن ایسی ہوئی تھی، ہسٹوریکل پرسپیکٹیو سے بھی ہوئی تھی، سوشل پرسپیکٹیو سے بھی ہوئی تھی، پولیٹیکل پرسپیکٹیو سے بھی ہوئی تھی۔ تو پھر ڈیمانڈ زیادہ تھی، وہ میسیجز، اور کچھ دوستوں نے کہا کہ اس قسم کے جو ڈیبیٹس ہیں یہ اردو میں ہونی چاہیے تاکہ وائڈر جو ویورشپ ہے اس تک یہ پہنچے کہ اصل مسئلہ ہے کیا۔ تو آج ہم نے دوبارہ زحمت دی ہے بریگیڈیئر سعد صاحب کو کہ دوبارہ بات کریں گے، اور اسی ہی مسئلے کو تمام پرسپیکٹیو سے ہم کوشش کریں گے کہ اس پہ بات کریں گے۔ تو ڈیئر صاحب تھینک یو ویری مچ، اور دوبارہ زحمت دی، تکلیف دی آپ کو، بہت مہربانی آپ۔ بسم اللہ کرتے جی، یہ مسئلہ ہے کیا؟ لیٹس سے اکثر $1 ملین کوسچن از یہ مسئلہ کیا ہے، کیونکہ یہاں ہم نہیں سمجھتے کہ کیا مسئلہ ہے۔ مسئلہ افغانستان سائڈ سے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ آپ لوگ تو غلام ہیں، آپ لوگ تو آزاد نہیں ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یو ٹیل اس۔ دیکھیں جی، یہ جو مسئلہ میرے نزدیک جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ مسئلہ ہے نہیں، میرے نزدیک یہ مسئلہ نہیں ہے۔ اور اگر آپ پختونخوا کے 99% لوگوں سے پوچھیں تو ان کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ ہے کیا، ڈیورنڈ کا مسئلہ، ڈیورنڈ کا کوئی مسئلہ ہے بھی کہ نہیں ہے۔ ان کو پاکستان کے سیاست میں اور پاکستان کی معیشت میں اور پاکستان کے دیگر علاقوں میں پھیلاؤ جو ہے اس سے جو ہے نا وہ اس طرف تو دیکھتے نہیں ہیں کہ ادھر کوئی وہ ہے۔ ہاں ادھر اگر کوئی مسائل وغیرہ ہوتے ہیں یا دہشت گردی اس سائڈ سے ہوتی ہے تو وہ تشویش ہوتی ہے، لیکن باقی تو کوئی مسئلہ ہمارے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہاں پر کسی کو کوئی فکر نہیں ہے اس معاملے کے اوپر۔ یہ ایک انٹرنیشنل بارڈر ہے، دنیا کے تمام ممالک سوائے افغانستان کے، دنیا کے تمام ممالک اس کو بارڈر مانتے ہیں۔ افغانستان بھی اس کو بارڈر مانتا تھا، 47 میں انہوں نے اس کو ڈی ریکگنائز کر دیا کہ جی یہ بارڈر نہیں ہے ابھی، اور ہم جو ہے نا اس کو نہیں مانتے ہیں، یہ زبردستی سے یہ بنایا گیا ہے، یہ فرضی ہے، اور اس قسم کی بات چیت کرتے رہتے ہیں۔ دیکھیں اگر آپ اس کے ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں جائیں تو افغانستان ملک کے طور پہ تو ابھرتا ہے، احمد شاہ عبدالی جب اس کی بنیاد رکھتا ہے
1749 میں 1749 میں آتا ہے. اور اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو یہ ہندوستان کے اگر آپ ہندو شاہی سے شروع کریں تو اس کا کیپٹل ہی کابل تھا ہندو شاہی کا. تو ہندو شاہی تو سارے سب کانٹیننٹ کے لوگ تھے نا. اس کے بعد جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو, یہ اگر مختلف اگر آپ وہ دیکھیں جب ہندو شاہی ختم ہوتی ہے اور دلی کی سلطنت آتی ہے تو یہ اس کا حصہ تھا, ہندوستان کی سلطنت کا حصہ رہا ہے. قندھار کبھی وہ ایرانیوں کے پاس چلا جاتا تھا, کبھی ادھر آ جاتا تھا. اور مغل دور میں تو یہ صوبہ جو تھا وہ کابل و پشاور تھا, اور ایک صوبہ تھا جو مغل اس کا تھا. اور وہ گرمیوں میں جو ہے وہ کابل ہوتا تھا, سردیوں میں پشاور اس کا مغل کا صوبہ تھا. ہاں, مغل ٹائم میں بھی جو قندھار علیحدہ صوبہ تھا. قندھار علیحدہ صوبہ تھا. اور قندھار کے اوپر کبھی کبھی جو ہے نا اگر آپ دیکھیں اورنگزیب تک جو ہے نا اس کے اوپر لڑائی چلتی رہتی تھی ایران کے ساتھ, ایرانی حکمرانوں کے ساتھ اس کے اوپر لڑائی. کبھی وہ پرچے کی طرف چلا جاتا تھا, کبھی مغل اس میں آ جاتا تھا. اس طرح اگر آپ دیکھیں تو پشتون خوشحال خان خٹک اور ان لوگوں نے شمال میں بھی جو ہے اگر آپ جائیں تو خوشحال خان خٹک وہاں پر بھی لڑتا رہا مغلوں کے لیے. تو مغل تو دریائے آمو تک جو ہے مغل سلطنت کسی ٹائم پہ پھیل جاتی تھی, کسی ٹائم پہ نکل جاتی تھی ان کے ہاتھ سے. اس کے بعد اگر آپ آتے ہیں احمد شاہ ابدالی کے وقت میں تو بالکل پشاور ابدالیوں کے درانیوں کے قبضے میں تھا اور مسائل بڑے تھے. پشاور کو قبضہ کیا تھا, پشاور کو قبضہ کیا ہے ان اے وے کہ وہ ان لوگوں کو وہ سے فارسی بولنے والے جو بادشاہ تھی. احمد شاہ ابدالی جو تھا جتنا مرضی یہ کہیں وہ ملتان کی پیداوار ہے, تو اس کو 2 زبانیں آتی تھی اچھی طرح. انہوں نے اس کو شاعر بنا دیا, پتہ نہیں کیا کیا بنا دیا اس کو آتی تھی سرائکی اور اس کو آتی تھی فارسی. اور وہ نادر اس کے شاعری کے جو پشتو زبان میں یہ ساری جو ہے نا یہ بنائی گئی ہے. ٹھیک ہے, آپ اس کو دیکھیں کہ احمد شاہ ابدالی کو پشتو نہیں آتی تھی. پشتو اگر آتی تھی تو بڑی روڈیمنٹری پشتو آتی. سرائکی چونکہ وہ 8 سال تک وہ ملتان میں رہا. ٹھیک ہے, کیونکہ ملتان میں ابھی بھی جو ہے صدوزئی فیملیز نہیں, ابدالی روڈ بڑا, ہاں, اور صدوزئی فیملیز ابھی بھی ملتان میں ہے. جو اس کے رشتہ دار ہیں وہ ابھی بھی ملتان میں ہے. بہت بڑے بڑے وہ ہیں پولیٹیشین بھی ہیں اور اس طرح ترین بھی ہیں. تو پشتونوں کا بڑا وہ ہے وہاں پر پریزنس ہے صدرن پنجاب میں. اس طرح اگر آپ یہ دیکھیں ادھر بھی دیر اسماعیل خان میں بھی ہیں درانی فیملیز, یہاں پر بھی آباد ہیں. تو یہ جب آیا تو انہوں نے جب پشاور کے اوپر جو وہ ہے تو یہاں پر ان کے لوگوں کے ساتھ تعلقات بڑے خراب رہے. اگر آپ دیکھیں انہیں زمینوں پہ قبضہ, جو زرخیز زمینیں تھیں, جب یہ پشتون ٹرائبز جب موو کرتی ہیں بابر کے زمانے میں, جب یہ پشاور میں جب یہاں کے لوکل ٹرائبز جو دلزاق تھے ان کو نکالا گیا اور یہاں پر پشتون ٹرائبز نے لیڈ بائی دی یوسف زئیز, یہ بہت بڑا قبیلہ تھا, یوسف زئیز کا تھا. باقی یوسف زئی کے زیر سایہ اور ہمسایہ یا جو بھی آپ اس کو کہیں اس کے نیچے آئے ہوئے تھے. اس میں 2-3 وہ اس میں تھے محمد زئی اور خیشکی جو زمان برانچ ہے کیا کہتے ہیں, اور دوسرے تھے جو غریا خیل ہے جو داؤد زئی ہے, خلیل ہے, مومند ہے. یہ انہوں نے پشاور ویلی کے اوپر وہ آئے. محمد زئیوں کو یوسف زئی نے سب سے زرخیز علاقہ دیا, 400 کا. پتہ نہیں کیوں, یہ سب سے چھوٹا قبیلہ تھا لیکن اتنے ساتھ زیادہ دیا تھا نا, اتنے ساتھ زیادہ دیا تھا, پتہ نہیں کیا اس کی وجہ ہو سکتی ہے, لیکن سب سے زرخیز علاقہ جو تھا وہ محمد زئی کو ملا. ابھی یہ نام بھی مجھے اس کے اوپر شک ہے کہ محمد زئی یا یوسف زئی یہ ایسے نہیں ہیں. میرے خیال میں ہم تو اس کو پشتوں میں جو ہمارے علاقے میں اس کو مامنزی کہتے ہیں. مامنزی ہماری طرف بھی یہی مامنزی. تو یہ محمد زئی کب بنا, یہ میرے خیال میں جو اسلامک ٹچ آ گیا تو اس کی وجہ سے جو ہے یہ محمد زئی ہو گیا. تو ورنہ میرے نزدیک تو ہم تو اس کو مامنزی کہتے تھے. تو یہاں پر درانیوں نے زمینوں پہ قبضہ کیا. دیکھیں اگر آپ دیکھیں 400 میں بہت وہ کیا ہے. پھر ٹیکسیشن جو تھی, یوسف زئی جو تھے وہ تھوڑے سے بچے ہوئے تھے کیونکہ وہ ایک فرنجز پہ تھے اور دوسرا ان کی پاپولیشن زیادہ تھی, ان کی ریزسٹنس زیادہ تھی.
لیکن جو پشاور سراؤنڈنگ ایریا ہے وہ آرگنائز بھی تھے، یہ مردان کی ریاست یا سوات کی ریاست، وہ آرگنائز بھی زیادہ تھے، اور دوسرا یہ تھا کہ وہ ریزسٹنس ان کی زیادہ تھی، بڑے وہ عبدالی کے اس میں نہیں آئے تھے، نہیں آئے تھے اس میں نہیں آئے تھے، اس لیے وہاں پر اگر آپ کو سوابی میں کوئی درانی نظر نہیں آئے گا، نہیں آئے گا، آپ کو دیر میں یا گنیر میں آپ کو درانی نظر نہیں آئے گا، آپ کو صرف چارسدہ میں نظر آئے گا، پشاور میں نظر آئے گا. تو یہاں پر انہوں نے جو ہے وہ کیا. تو ٹیکسیشن بہت وہ تھی، کیا کہتے ہیں، سیویئر تھی، زبردستی ٹیکسز وغیرہ لیتے تھے، اس کی وجہ سے کشمکش تھی. زبان ایک نہیں تھی، زبان مختلف تھی، زبانیں جو تھی وہ مختلف تھی، کیونکہ جو اس کے کارندے تھے وہ بھی سارے پرشین اسپیکنگ تھے. وہ جیسے ہم نے وہ اس دن پروگرام میں کیا تھا کہ جب یہ سکھ آئے تو یہ ہمارے چارسدہ میں یہ عام تھا، جو میں نے بھی سنا ہے، کہ خدایدہ سے بلا درا وسطہ چدبر وار تیر شو، مطلب ہے کہ اس کی ٹرانسلیشن کیا ہوگی کہ خدا ایسی بلا لے آئی ہے کہ دوسری بلا سے بڑی بلا سے ہماری جو ہے وہ. لیکن ایک اور چیز بھی میں نے سنی ہے، میں یہ بڑے پرانے قصہ ہے کہ جب یہ عبدالی کی فورسز جب وہ پانی پت جا رہی تھی راستے میں، کہتے بڑا دھوم دھام سے ڈول شول سے جا رہے تھے، تو اس وقت بھی یہ چمکنوں سے جب وہ گزر رہے تھے نا، تو یہاں پہ مطلب ابھی تو دوبارہ ایسی بات میں نہیں کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیٹ از گالیاں تھی کہ وہ یار یہ کون جا رہے ہیں، کہتے وہ پلانے کا بیٹا ہوگا جو یہ جا رہے ہیں، مطلب یہ کہ the people were not liking درانی. They didn't. اور دیکھیں اس کے بعد پھر جب سکھ رنجیت سنگھ کے نیچے جب ان کا پھیلاؤ شروع ہوا سکھوں کا، تو انہوں نے پشاور نہیں، کابل کے اوپر بھی انہوں نے نظر رکھی ہوئی تھی. وہ تو ان کا انتقال ہو گیا تو اس کی وجہ سے سکھ ڈسٹرائڈ دیئر اون امپائر، انہوں نے اپنی جو انہوں نے کریٹ کی تھی ایک امپائر، اس کو انہوں نے تباہ و برباد کر دیا. تو انہوں نے جب 1823 میں بیٹل آف نوشہرہ ہوئی تو پیر سباق کے بیٹل آف نوشہرہ، ہاں مطلب ہے کہ چونکہ پیر سباق جو ہے وہ بہت چھوٹا قبضہ ہے تو اس کو عموماً عام اس میں بیٹل آف نوشہرہ کہتے ہیں، جدھر پشاور ٹرائبز اور سکھ کا مقابلہ ہوا. سکھوں کا پلڑا بھاری نکلا کیونکہ ان کے پاس یورپین انسٹرکٹرز تھے اور دوسری آرٹلری تھی، توپ خانہ تھا، وہ ہمارے پشاور ٹرائبز کے پاس نہیں تھا. وہ پھر بھی سیسا بیٹل تھی، اور یار محمد خان بارگزئی جو تھا وہ تماشا دیکھ رہا تھا، اور جب اس نے دیکھا کہ یہ کابل کا گورنر تھا پشاور میں، پشاور، ہاں پشاور سردار تھا نا، سردار یار محمد خان بارگزئی. تو اس نے جب دیکھا کہ کیونکہ پہلے سردار سدوزئی تھے، پشاور کے سردار پہلے سدوزئی تھے، لیکن جب دوست محمد خان آیا وہ بارگزئی تھا، تو اس نے جو ہے وہ سدوزئی کو نکال دیا اور اپنے جو سب ٹرائب تھی اس کے اس نے سردار بنائے. تو یار محمد خان جو ہے وہ اس نے دیکھا جب سکھوں کا پلڑا بھاری ہو گیا تو وہ ہمیں چھوڑ کے، وہ تماشا دیکھ رہا تھا، آ نہیں رہا تھا، لیکن دریا کے پار تھا. اگر آپ لڑائی دیکھیں تو وہ تو مردان کی سائڈ پہ تھی نا، دوسری سائڈ پہ تھا، ہاں، اور اس سائڈ پہ وہ پشاور والی سائڈ پہ تھا. وہ تماشا دیکھ رہا تھا. جب اس نے دیکھا کہ لڑائی ہار رہے ہیں وہ چلا گیا، اور ہمیں انہوں نے سکھوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا. ہماری پھر 1823 ہماری پھر ریزسٹنس شروع ہوئی سکھوں کے ساتھ، بیکاز ان کی بھی ٹیکسیشن جو تھی وہ بہت سخت تھی اور ہمارے لوگ نہیں دینا چاہتے تھے. تو ریزسٹنس پھر جاری ہو گئی اگینسٹ دی سکھس. تو یہ مطلب ہے اگر آپ دیکھیں کہ پہلے ان کے ساتھ درانیوں کے ساتھ ہماری جو تھے وہ صحیح نہیں تعلقات تھے، اس کے بعد سکھوں کے ساتھ بھی تعلقات صحیح نہیں تھے. تو جب انگریز نے جو ہے لڑائی جیتی 1849 فیبری میں، سیکنڈ اینگلو سکھ وار انہوں نے جیتی، تو انہوں نے کیا کیا کہ فیصلہ کرنا تھا کہ بارڈر کدھر رکھا جائے. تو ایک ویو یہ تھا کہ جی دریائے سندھ پہ آپ بارڈر رکھیں. پھر کسی نے ان کو یہ کہا کہ جی یہ تو انرولی انسبارڈینیٹ ٹرائبز ہیں کراس، خصوصاً ایک سائڈ پہ خٹک تھے، دوسری سائڈ پہ یوسف زئی تھے دریا کے ساتھ. تو انہوں نے کہا یہ تو بڑی والیٹائل وہ ہیں ٹرائبز ہیں. کابل کے سائڈ، کابل کے، ہاں کابل والی سائڈ پہ، دریائے کابل، جو دریائے کابل یا دریائے سندھ. دریائے سندھ، وہ دریا سندھ کے ایک سائڈ پہ تو پنجاب آ رہا تھا نا، دوسری سائڈ پہ تو دوسری سائڈ پہ یہ دو میجر قبیلے تھے نا. یوسف زئی تھے سندھ کے ایک سائڈ پہ،
اور دوسری سائڈ پہ خٹک تھے. کھٹکتے ہیں. تو یہ دونوں بڑے انرولی تھے. اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے مغلوں کے ساتھ جو ہے ریزسٹنس کیا, اور وہ انہوں نے کہا دے ول سیل اکراس دی ریور. ریور کراس کرنا تو کوئی مشکل کام نہیں ہے, اور خاص کر سردیوں میں تو بہت آسانی سے کراس ہو سکتے ہیں. ابھی بھی اگر آپ دیکھیں کہ شادی خان وغیرہ کے علاقے میں تو آپ پیدل جا سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ دریا کے دوسری سائڈ سے آئیں گے, ادھر جو ہے نا گڑبڑ کریں گے, لوٹ مار کریں گے, اور پھر یہ واپس چلے جائیں گے, تو ان کو ہم کدھر پھر ڈھونڈیں گے. تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ فارورڈ پالیسی اختیار کی, اور جس میں انہوں نے پاسز کو بند کر دیا. تو جمرود تک صرف آئے, آگے نہیں گئے. ادھر جمرود, ادھر گومل, اور یہ جو دوسرا پاس ہے. ہاں جی بالکل, جو مطلب ہے کہ پاڑے چنار کی طرف اگر آپ جا رہے ہیں تو وہ ادھر, یہ صرف پاسز تک گئے, آگے یہ نہیں گئے. تو یہ انگریزوں نے کیا, اور ہم نے انگریزوں کو ویلکم کیا, کیونکہ ابھی ایک ایسی قوم آ گئی تھی, جو رولرز آ گئے تھے جو جسٹ تھے, اور ان کو پختون اچھے لگنے شروع ہو گئے. اگر انگریز کو آپ دیکھیں تو کچھ ان انگریز میں تھے جو ہمارے حق میں نہیں تھے, لیکن بلک جو تھی ان کو پسند آ گئے. اگر آپ جارج اسٹیپل کو دیکھیں, ہی واز ون گریٹ فرینڈ آف دی پٹھان. زندگیاں ادھر گزاری. ہاں, مگر جو اسٹیپل کو جب 1921 میں نکالا تو اس نے کہا کہ آئی کانٹ امیجن لائف آؤٹ سائڈ دی فرنٹیئر. اور وہ 2 سال بعد ایٹ دی ایج آف 53 ہی ڈائڈ. وہ تو کہتا تھا کہ مطلب ہے کہ میں فرنٹیئر سے مت نکالیں مجھے, اس کی ساری زندگی ادھر گزر گئی تھی. وہ کہتا تھا مائی چلڈرن. 1919 میں جب مونٹیگو چیمسفورڈ ریفارمز آئے, جس میں لمیٹڈ سیلف رول آ گیا, جس کو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1919 بعد میں کہنے لگے, تو اس میں لمیٹڈ رول تھا کہ جی ایک اسمبلی ہوگی, کس میں نامینیشنز ہوں گی, کچھ میں جو ہے نا کوئی الیکشن ہوگا, اس قسم کی. تو اس نے اس کو لیٹر لکھا وائس رائے کو. اس نے کہا مائی چلڈرن ہیو دیئر اون فارم آف ڈیموکریسی, دس ٹائپ آف ڈیموکریسی ڈز ناٹ سوٹ دیم. اس نے کہا ان کا اپنا ایک طریقہ ہے زندگی کا. تو انگریز نے جب دیکھا کہ جی وہ ہے ابھی اس آدمی نے بہت ہارڈ لائن لے لی ہے اور یہاں پر کچھ کرنے نہیں دیتا ہے ہمیں, تو انہوں نے سوچا کہ جی اس کو واپس نکالیں یہاں سے, بھی بہت ہو گئی ہے. تو ہی کوڈ ناٹ امیجن. تو ہمارے دوست بھی تھے, تو انہوں نے بڑا وہ کیا. اور اگر آپ مطلب یہ ہے کہ سر کہ سکھ کے بعد انگریز, یہ پھر انگریزوں کے اس میں تو 1923 سے آنورڈ جو ہے, پھر 1823 سے پھر 1849 یعنی 1849 میں پھر انگریز آ گئے. فیبرری 1849 میں پشاور بن گیا پنجاب کا حصہ, پنجاب کا حصہ بن گیا, صوبہ کا, صوبہ ایڈمنسٹریٹو. ہاں پنجاب کا حصہ تھا. تو وہ جو ہے, اور انہوں نے یہاں پر جو ایک آیا 1857 جب آیا, تو ادھر پولیٹیکو ملٹری گورنر جو تھا وہ تھا نکلسن, جس کے مانومنٹ میں آپ دیکھتے ہیں. اور دلی میں پھر وہ بڑا بہادر آدمی تھا, جان نکلسن جو تھا. اس کے ساتھ بریگیڈیئر سڈنی کاٹن جو تھا وہ ملٹری کمانڈر تھا. تو اس نے جب 1857 کی اپرائزنگ ہوئی تو اس میں یہاں پر نوشہرہ میں بغاوت ہو گئی. جو ان کو پوربیا کہتے تھے, جو بہار سے اور اودھ سے اور بنگال سے تھے سولجرز, ان کو پوربیا کہتے تھے. تو پوربیوں نے بغاوت کر دی نوشہرہ میں, اور انگریزوں نے ان کو چیز کیا. اور اگر آپ جائیں ملک گڑھ میں اور دیر میں, اور ادھر لوگوں نے پکڑ پکڑ کے وہ سارے ان کے حوالے کیے. ٹھیک ہے جی, کیونکہ ہم انگریز کو سمجھتے تھے یار یہ تو ہمارے مطلب ہے کہ فیور میں ہیں, ان لوگوں نے ہمارے ساتھ وہ کیا. اگر آپ دیکھیں گائیڈز جو پیور پختون یونٹ تھی, وہ 1849 میں جو ہے وہ ریز ہوتی ہے. تو 1857 میں لارنس نے, جو گورنر تھا, لیفٹیننٹ گورنر تھا پنجاب کا, جان لارنس, اس نے لیٹر لکھا وائس رائے کو کہ areas west of Indus should be ceded to the kingdom of Kabul. کہ ہم اس پہ کنسنٹریٹ کریں, اور جو وہ والا ایریا ہے اس کو ہم نہ وہ کریں, ادھر وہ کریں. تو جب نکلسن کو پتہ چلا, اس نے ڈائریکٹ وائس رائے لارڈ کیننگ کو خط لکھا. اس نے کہا یہ تو آپ کا سوڈ آرم ہے, اس کو آپ کیسے چھوڑ رہے. تو اس نے جو ہے کیا کہتے ہیں یہاں پر جو پھر ریکروٹمنٹ, لارڈ کیننگ نے پھر نکلسن کی بات مانی,
اور یہاں پر ریکروٹمنٹ جو ابھی کمپنی باغ جدھر ابھی پشاور کنٹونمنٹ میں ہے، یہاں پر ریکروٹمنٹ اور ہزاروں کے حساب سے لوگ آئے. جو گھوڑا لے کے آتا تھا اس کو کیولری میں ریکروٹ ہوتا تھا، جو کیا کہتے ہیں اس کو بندوق ہوتا تھا تو وہ پیدل فوج میں وہ چلا جاتا تھا. اس طرح جو گائیڈز مردان میں تھی، ابھی اس کی کیولری گائیڈز کی وہ مقبرہ بھی ہے. ہاں بالکل، ابھی وہ پنجاب ریجمنٹل سینٹر بن گیا ہے وہ ادھر جو ہے. لیکن گائیڈز کا کمپاؤنڈ جو تھا وہ دا کور آف کوئین وکٹوریاز اون گائیڈز. تو یہ پیور پختون یونٹ ریز کی تھی انہوں نے، اور یہ ارریگولر انہوں نے ریز کی تھی. اس لیے اگر آپ دیکھیں ان کی یونیفارم، دے ور دی فرسٹ ونس ٹو انٹروڈیوس خاکی. تو یہ تھے گائیڈز کہ جی یہ ہمیں گائیڈز ان دی فرنٹیئر، جب ہم آپریشن کریں گے تو یہ ہمارے گائیڈ ہوں گے. وہ تو گائیڈز مارچ فرام مردان ٹو ڈیلی ان مئی آف 1857. اور وہ یہ پنجاب نہیں تھا جو ابھی کا پنجاب ہے کہ جدھر سے نہریں بھی گزر رہی ہیں اور جدھر بازار بھی ہیں. یہ موسٹلی اسکرب لینڈ تھا. ابھی تک اریگیشن تو نہیں آئی تھی، دریاؤں کے ساتھ لوگ کھیتی باڑی کرتے تھے، باقی اندر تو سارا اسکرب لینڈ تھا. اور رمضان کا مہینہ تھا اور یہ 26 میل روزانہ کرتے تھے پیدل. رمضان کا مہینہ رات کو کرتے تھے لیکن 26 میل روزانہ، اور صرف 7 دن ریسٹ کیے. 27 دن کے اندر یہ دلی میں تھے. 20 دن مارچ کا تھا، 7 دن ریسٹ تھا. اور ادھر جاتے کے ساتھ ہی دے وینٹ انٹو آپریشنس، اینڈ آؤٹ آف دی 600 جو گئے تھے اس میں سے 300 صرف واپس آئے، باقی ادھر لڑائی میں مارے گئے. تو ہم نے تو انگریزوں کا پھر مطلب ہے کہ وہ دیا. تو یہ 200 سال میں اگر آپ دیکھیں تو ہماری افغانستان کے ساتھ سوشیو اکنامک کمپیٹیبلٹی جو ہے وہ ختم ہو گئی. اگر آپ دیکھیں یہ مجھے بتائیں سر، یہ تو ہو گیا. پھر 1880 میں معاہدے گندمک ہوتا ہے. ہاں جی. اس کے تحت جو ہے کچھ ایریاز مزید انگریز کو دیے جاتے. مطلب یہ کہ وہ جو تھے وہ تو تھے پشاور، مردان، آپ چلے گئے نا لنڈی کوتل تک چلے گئے، ادھر آپ کھوجک ٹاپ تک چلے گئے. یہ معاہدے گندمک کے تحت جو ہے نا یہ خیبر سیوے بھی علاقے دیے گئے. اس کے 80 سے پھر 1893 میں پھر یہ معاہدہ ہوتا ہے. کچھ رپورٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ امیر عبد الرحمن خان، جس کو آئرن امیر کہتے ہیں، اس نے بار بار انگریز کو ریکویسٹ کی کہ خدا کے لیے آؤ، میرے حدود ڈیفائن کرو کہ کدھر ہے. وہ جو اس طرح ہم بات کر رہے تھے نا کہ اس کی جو رائٹنگز اگر آپ پڑھیں اس کی اس سے، تو میں نے اس کو شارٹ کر دیا تھا کہ میں اس کو لمبا، تو مطلب ہے کہ اس ملک کا نام تھا، افغانستان کا نام نہیں تھا. یہ کب سے؟ یہ 1850s کے بعد انگریز نے ان کو نام دیا ہے. اگر آپ تمام نقشے دیکھیں ذرا، آپ 1850 سے پہلے آپ بلکہ 1857 سے آپ پہلے نقشے دیکھ لیں، آپ کو ادھر نظر آئے گا کنگڈم آف کابل، CABAUL. نہیں، یہ جو عبدالی کا جو افغانستان تھا ماڈرن کہتے ہیں، یہ غلط ہے. اس کو کنگڈم آف کابل کہتے تھے. کوئی اس کو خراسان کہتا تھا، کوئی اس کو ہریانہ کہتا تھا، دورانی سلطنت دورانہ. تو انگریز اس کو کنگڈم آف کابل کہتا تھا. ٹھیک ہے، کابل باچائی پشتوں میں کابل باچائی، وہ جس طرح ہم کابلیان کہتے ہیں، اور جس کو آپ کابلیان کہتے ہیں بیکاز وہ کابل کی بادشاہی سے آئے تھے. ہم تو باہر نکل گئے تھے، 200 سال ہو گئے تھے کہ ہم تو باہر نکلے ہوئے ہیں اس وقت. تو آپ اگر دیکھیں کہ مہاجر جب آئے ہیں تو حالانکہ اگر آپ نے ایک کمیونٹی تھی دونوں، آپ نے کبھی دیکھا کہ ان کے آپس میں کوئی یا سوشل اس لیول کے اوپر سوشل کانٹیکٹس یا انٹر میرجز یا کبھی نہیں ہوئی. لو لیول پہ اگر ہے وہ بھی بہت کم ہے، وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے. 50 سال میں دیکھے تو بہت کم ہے. مطلب ہے کہ بیسیکلی وہ اپنے کیمپوں میں اور اپنے بالخصوص اگر آپ ادھر بھی دیکھیں، مطلب ہے کہ انہوں نے اپنا ایک وہ بنایا ہوا ہے. پشاور میں دیکھیں بورڈ بازار ہے، یا حیات آباد کا فیز 1 ہے. اگر آپ فیز 1 میں جائیں تو وہ لگتا تھا کہ آپ افغانستان میں آ گئے. دکاندار بھی انہیں کا ہے، خریدنے والا بھی انہیں کا، رہنے والا بھی سارے وہ جو ہے. تو یہ جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو، ان کے اور ہمارے درمیان ایک آ گیا تھا. میرے بادشاہ خان جب جاتا ہے 1922 میں خلافت موومنٹ کے دوران، تو ادھر تو اس کو وہ پشتو سمجھ نہیں آتی. اس نے کہا تھا یہ آپ کون سی زبان بول رہے ہیں؟ تو زبان میں بھی بہت فرق آ گیا. اور ابھی جب اس سے پہلے ہم آپس میں ڈسکس کر رہے تھے کہ اگر ان کی پشتو اگر آپ بولے جو صحیح وہ جو بولتے ہیں دری اور عربی کا زیادہ ہو، تو ادھر کسی کو تو سمجھ نہیں آئے گی کہ کیا ہے. ہاں ٹھیک ہے، ہمارے والے میں بھی اردو کے اثرات آ گئے ہوں گے. تو اگر آپ پوری جیوگرافی دیکھیں
तो उधर हमारा लिंक बनता नहीं है। तो लिंक इस तरफ आ रहा है ना, वो हिस्टोरिकली मूवमेंट भी इस तरह मूवमेंट होती है ना। मतलब है कि आप इस तरह, अगर आप अफगानिस्तान में भी गड़बड़ होती है तो वो किधर जाते हैं? वो इधर आते हैं ना, वो मज़ार शरीफ की तरफ तो नहीं जाते हैं, वो मज़ार शरीफ वाला भी इधर ही आता है, इधर ही आता है। तो ये तो ज्योग्राफी है कि हमारा जो है ना ओपनिंग इस साइड पे है। ये मुझे बताइए सर, फिर आते हैं, वो आपने बादशाह खान बाबा के बारे में उस प्रोग्राम में एक स्टेटमेंट दिया था जिसपे हमारे कुछ लोगों को, वो स्टेटमेंट मेरे ख्याल में कुछ ने सुना भी नहीं होगा, लेकिन वो किए हैं। ये जो कह रहे हैं कि अफगान कि ये अटक तक हमारा इलाका, किस बुनियाद पे, कब ये तारीख में अटक तक इनके पास रहा? देखें, अगर आप वो बात कर रहे हैं जैसे सिखों ने जब रिबेलियन किया तो इनिशियली तो उन्होंने पंजाब लिया, तो वो थोड़े अरसे के लिए, जब 20-25 साल, अगर आप बैटल ऑफ नौशहरा तक आप आते हैं तो 20-25 साल जो है ना उस पूरे उसमें, तो शायद अटक तक वो कह सकते हैं कि जी अटक तक। लेकिन अटक तक उनको धकेला किसने है? सिख ने धकेला, तो अटक तक आ गए। तो अटक तक क्यों रह गए? उसके बाद सिखों ने इनको धकेला, अब सिख तो उनके पीछे लगे। हाँ, तो उनको धकेला, तो फिर आप खैबर तक क्लेम करें ना। खैबर तक क्लेम करें कि फिर आखिरी जमरूद की लड़ाई होती है। हाँ, तो आप खैबर तक क्लेम करेंगे जी वो करके, तो धकेलने के सिर्फ इधर अटक तक क्यों धकेलने के आप उसका वो कर रहे हैं? मतलब है कि सिखों से पहले ये दुरानी एम्पायर था ना। हाँ, दुरानी एम्पायर था, सिखों से पहले दुरानी एम्पायर था। लाहौर भी था, मुल्तान भी था, कश्मीर भी था, बलूचिस्तान के ऐसे थे बीच में, और ये रोहतक हिसार तक गया हुआ था, दिल्ली के आउटस्कर्ट्स तक जो है ना दुरानी एम्पायर थी। उधर बैठा हुआ था एक बादशाह बराए नाम बैठा हुआ था दिल्ली में, तो उसको नहीं छेड़ना चाहते थे कि चलो ये बादशाह अपने आप को कहता तो कहने दो उसको, लेकिन दिल्ली के आउटस्कर्ट्स तक तो दुरानी एम्पायर थी। फिर सिखों ने रेबेलियन किया, उन्हें बेसिकली रेबेलियन किया मुगलों के खिलाफ, बहुत पहले औरंगजेब के ज़माने में किया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब मुगलों की ताकत ख़त्म हो गई तो यहाँ पर दुरानी एम्पायर था, तो उन्होंने दुरानियों को धकेलना शुरू कर दिया। आप पीछे धकेल रहे थे अटक तक ले आए। फिर हफ्ता बाद जो है ना 1823 में अटक से भी ये जो है ये जमरूद की लड़ाई होती है, फिर जमरूद की लड़ाई होती है। तो ये इनकी मुझे समझ नहीं आती कि ये सिर्फ अटक वाला क्यों लाइन ड्रॉ इधर क्यों ड्रॉ करते हैं, आप उधर ड्रॉ करें। जैसे उस दिन मैं बता रहा था कि मैंने करजई साहब से बात की थी कि जी हम अगर आप क्लेम करते हैं अटक तक क्यों करते हैं, अटक का बीच में किधर से आ गया? अहमद शाह अब्दाली की बात कर रहे हैं, तो अहमद शाह अब्दाली तो कश्मीर भी हमारा है और पंजाब भी हमारा है और हरियाणा जो प्रेजेंट सूबा है वो भी हमारा, तो हम तो आउटस्कर्ट्स तक क्लेम करते हैं। तो वो मान गए थे, उन्होंने कहा जी ठीक है लेकिन काबुल कैपिटल होगा। मैंने कहा जी जो मर्जी कैपिटल करें वो, लेकिन उधर तक जाए। हाँ, उधर तक जाए। हमारी पॉपुलेशन इतनी है कि हम ओवरवेल्म कर देंगे बाकी सारी चीज़ों को। तो ये जो है क्या कहते हैं इसको, अफगानिस्तान एक क्लेम करता है कि जी पख्तून डिवाइड हो गया, तो आपने ताजिक को भी डिवाइड किया, आपने उज़्बेक को भी डिवाइड किया, आपने तुर्कमान को भी डिवाइड किया, तो उसे क्या फ़र्क पड़ता है? अफगानिस्तान ये जो बात कह रहे हैं कि ये जो अमीर अब्दुर्रहमान खान, एक साइड पे तो उनको आयरन अमीर कहते हैं और आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न अफगानिस्तान, क्योंकि ये आज जो अफगानिस्तान है इसकी बाउंड्रीज अमीर अब्दुर्रहमान, बिल्कुल क्रेडिट अमीर अब्दुर्रहमान अंग्रेजों के कहने के ऊपर, उन्होंने अंग्रेज ने उसको बताया कि जी उन्हें पर्शिया के साथ भी बॉर्डर अंग्रेज ने इसको दिया है, और जो वो है सेंट्रल एशिया के साथ भी बॉर्डर जो है वो अंग्रेज ने किए, ये भी अंग्रेज ने उनको बताया और ये मान गए। आप मुझे बताएं ना कि कौन सी इसमें लड़ाई थी 1893 में जिसमें हम जबरदस्ती अंग्रेज गया उधर और जाके उसको उसके सर के ऊपर तलवार रख के और उसको आके इसके ऊपर दस्तखत करो। मॉर्टिमर ड्यूरेंट जो था उसकी जो टीम थी और उन्होंने भी एक टीम वो की थी, वो टीम दोनों टीमें मान गए थे कि ये बॉर्डर किधर चलेगा। दोनों साइड से कमीशन बैठे, दोनों साइड से कमीशन थे, तो वो दोनों मान गए थे कि जी किधर बाउंड्री होगी। एक और हिस्टोरिकल चीज अगर ये बता दे कि जिस दिन ये एग्रीमेंट हो जाता है, द नेक्स्ट डे अमीर अब्दुर्रहमान खान लोये जरगा बुलाता है, उसमें खुद भी स्पीच करता है, मुबारकबाद देता है कि मैंने अफगानिस्तान को आपके लिए क्लियर कर दिया। कहते हैं ड्यूरेंट भी उसको स्पीच करते हैं क्योंकि वह स्पीकिंग गुड पर्सन। बिल्कुल, हाँ। तो वो जो है क्या कहते हैं उसको, और उससे और दूसरी बात यह है उसमें भी हमने पहले प्रोग्राम में डिस्कस किया था कि वजीरिस्तान तो उसने खुद दिए।
वजीरिस्तान ड्यूरेंस का उसको दे दिए थे पहले इनिशियली? नहीं, वो उसने उनको कहा कि ये आप ये ले लें ड्यूरेंट लाइन, जो कमीशन की बात हो रही थी। अमीर अब्दुर्रहमान ने कहा, हाँ, अमीर अब्दुर्रहमान ने अपने कमीशन को बताया कि आप जो है ना वजीरिस्तान के ऊपर बात, सिर्फ बीरमल जो है वो हमारे पास रहने थे, बाकी आप वजीरिस्तान के ऊपर ज्यादा बातचीत मत करें। बीरमल अफगानिस्तान के साथ रहे? हाँ, एक डिस्ट्रिक्ट, और बाकी जो वजीर है वो आप मसूद और वजीर है, इनको आप इधर रखें। उसने, जो लोगों ने सवाल किया उसे, तो उसने कहा आई हैव गिवन दी ब्रिटिश इंडिया अ हेडेक, कि मैंने एक बरतानवी हिंद को एक दर्द सर दे दिया। और ये ऑन रिकॉर्ड है ना? ये यस, ऑन रिकॉर्ड है कि उसने कहा था कि आई हैव गिवन अ हेडेक टू दी ब्रिटिशर्स। और बिल्कुल अगर आप हाँ, सो वो मतलब है कि अगर आप देखें, जब भी अपराइजिंग हुई है काबुल में भी हुई है तो इधर से, ठीक है, जब अमीर हबीबुल्लाह खान था तो वो भी इधर से, जब नादर खान को भी लेके गए, बादशाह सखाओ के वो करके इधर से लेके गए, इधर से लेके गए। नहीं, अंग्रेजों के खिलाफ भी अगर अपराइजिंग हुई है तो उसमें वजीरिस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा है बीच में। अगर आप देखें, वजीरिस्तान वाज कंटिन्यूअस हेडेक फॉर द ब्रिटिश। इधर भी हुई, अगर आप 1897-98 वाला वो देखते हैं अपराइजिंग, वो तो स्टार्ट हुई थी आपके मलाकंड से, सरतोर मुला और लेवने मुला वो था। तो फिर उन्होंने यहाँ पर एक वो किया, चर्चिल भी उसमें गया था। और अगर आप देखें चकदरा के पास वो है ना चर्चिल पिकेट, वो फोर्ट के नीचे है। तो ये जो है क्या कहते हैं इसको, अमीर अब्दुर्रहमान मान गया, उसके बाद हबीबुल्लाह खान मान गया, उसके बाद नादर मान गया, अमानुल्लाह मान गया, नादर मान गया, और उसके बाद 1933 में जब ज़ाहिर शाह आया, वो भी नहीं बोला। जब अशरफ गनी साहब आ गए, हम फेंस बना रहे थे, वो भी नहीं बोले। तो वो तक आ जाए ना, तो मतलब है कि अभी एक ये बॉर्डर बन गया है। मुझे इसकी समझ नहीं आती कि वो इसको एजिटेट क्यों कर रहे हैं। मुझे आप पख्तून जो पाकिस्तान में पेशावर में रह रहे हैं या उधर रहे, जैसे हमने अभी बात की कि उसको कंसर्न ही नहीं है, वो क्यों एक पॉवर्टी रिडन मुल्क में जाएगा। आपको पता है कि कई कहावतें आपने सुनी होंगी कि अगर आपकी जेब में पैसा नहीं है ना, तो ना आपका कोई भाई है ना, वो भी आपके साथ रिश्तेदारी नहीं रखेगा, आपके कोई दोस्त नहीं होगा। आप पैसे रखें जेब में, फिर सब आपके साथ वो हो जाएंगे। ये तो वो हमारा भाई है, अगर है भाई, तो उसकी जेब में पैसा नहीं है, तो मैं क्यों उसके साथ रिश्तेदारी कायम करूं। मुल्क को तबाह बर्बाद किया। और उनके जो वो कह रहे हैं ना कि आपने पहले बात की कि गुलाम है पंजाब, हमारा तो एस्टेब्लिशमेंट में हमारा तो बराबर का हिस्सा है। पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट में पख्तून का बियॉन्ड प्रोपोर्शन हिस्सा है हमारा। फौज में भी है, आप सिविल आर्म फोर्सेस में देख लें, उसमें भी है। तो पख्तून गुलाम तो नहीं है, पख्तून तो पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है, पूरे पाकिस्तान है। 20% सेकंड हाईएस्ट लैंग्वेज जो है पश्तो है। तो वो जो है, कराची आप देखें, पश्तून सिटी है, द लार्जेस्ट पश्तून सिटी इज कराची। जो 2.5% पश्तो पंजाब में बोली जाती है, पंजाब में जो है वो बोली जाती है। और आहिस्ता आहिस्ता आप देखें, मेरे ख्याल में 30% तो इधर इस्लामाबाद में पॉपुलेशन पश्तून है, ये 50+ है। अच्छा, बिल्कुल हो सकता है। मैं इसको मैं कंटेस्ट नहीं करूँगा। जैसे कई इलाकों को वो कहते हैं ये इस्लामाबाद का हैदराबाद है। अब एक और बात वो कहते हैं कि अगर लेट से ब्रिगेडियर साद साहब कह रहे हैं कि ये बॉर्डर है और इसको प्लाने ने साइन किया, कहते हैं बार बार साइन की क्या जरूरत है, और आप लोग क्यों चाहते हैं कि इसको तालिबान साइन करे। जब ये स्पेशली वो किस्सा करते हैं जब वो जनरल साहब थे, जब मुल्ला उमर से उसकी मुलाकात होगी, हमारे जो जनरल साहब थे उसके, तो उसको कहा गया कि जी इसको साइन करने का कि वोटो जी आप नसीरुल्लाह बाबर, लोग कहते हैं ऐसे, लेकिन नसीरुल्लाह बाबर साहब वाज नॉट सच लाइक पर्सन है कि हाँ, और नहीं वो उसको कह भी नहीं सकता था ऐसे बात, वही है, ऐसी गलत बात कर रहे हैं। ये बात जो है ना असफंदियार वली ने कही है, ये शुरू उसने की है। तो ये उधर बैठा हुआ था कि असफंदियार वली को जो है वो पता चल गया, और असफंदियार वली को ज्यादा शौक है तो जाके चला जाए काबुल में सेटल हो जाए, अपना इलाज भी उधर कराए। नहीं अभी तो वो तो कह रहे, खैर मेरे ख्याल में बादशाह खान बाबा से लेकर अभी तक उसकी गफ्फार खान, उस दिन हमने बात की, वो इंडियन नेशनलिस्ट था, उसको तकसीम हिंद से प्रॉब्लम थी, उसको तकसीम अफगान से नहीं थी, उसको तकसीम हिंद से प्रॉब्लम थी। ठीक है जी।
تو وہ تو مطلب ہے ہی واز این انڈین نیشنلسٹ, وہ تو اس کو کر رہا تھا. بعد میں وہ پاکستان کے ساتھ ریکنسائل کر گیا. آپ مجھے کوئی بات بتا دیں جس میں اس نے کوئی پاکستان کے خلاف بات کی ہے پاکستان کو. ہاں اس نے پشتون رائٹس کی بات کی ہے, بالکل کی ہے. وہ پشتون رائٹس کے لیے بات کرنا. وہ کہہ رہے کہ پارلیمنٹ میں جب لیاقت علی خان صاحب نے اس سے کہا کہ خان صاحب یہ پشتونستان سے آپ کا کیا مطلب ہے, ہمیں ذرا سمجھائیں, تو اس نے کہا I want to name North West Frontier Province, اس کا نام پشتونستان یا پشتونخوا رکھیں. یہ آپ نے جو سر اس دن بات کی تھی اس پہ کافی لوگ ناراض ہو گئے آپ سے, اور اب اسے مجھ سے بھی ناراض ہو گئے کہ بچا خان بابا سے میاں جعفر شاہ نے, کیونکہ بڑے کلوز تھے, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ بڑے ایک علاقے کے تھے, ایک ہی علاقے کے تھے. جب اس سے پوچھا گیا کہ یار بابا بچا خان کیا کر رہے ہو, یہ آپ افغانوں کو ساتھ میں لا رہے ہیں یا آپ خود مل رہے ہیں, تو آپ نے کہا کہ میاں جعفر شاہ صاحب کو اس نے کہا کہ یار ان لوگوں کو تو میں ابھی وہ ترجمہ اردو میں نہیں کر سکتے, غربت زدہ لوگوں کے ساتھ ہم کیا کریں گے. مطلب اس کی بات صحیح تھی نا کہ آپ غربت کے ساتھ آپ کیا کریں گے, آپ اس غربت زدہ علاقے کو کیوں اپنے ساتھ شامل کریں گے. تو یہ بات آپ کو کس نے بتائی تھی سر؟ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بریگیڈیئر صاحب نے اپنے آپ سے اپنی نہیں, یہ میں یہاں پر ابھی ریکارڈ پہ نہیں کرنا چاہتا ہوں, لیکن مجھے ایسے بندے نے کہی ہے کہ جو غلط بات کر ہی نہیں سکتا. ہاں اس نے یہ بات ہماری اس کے ساتھ چل رہی تھی کالج کے زمانے میں, تو اس نے مجھے یہ بتائی. تو وہ بہت قریب عزیز تھا اس کا میاں جعفر شاہ. تو یہ سن 1970 میں مجھے اس نے یہ بات کی تھی, جب اس وقت یہ نیشنلسٹ پالیٹکس بہت چل رہی تھی نا. وہ ولی خان جو تھا وہ نیشنلسٹ پالیٹکس کو لیڈ کر رہا تھا, جو ملا تھے جے یو آئی کے وہ اس کو اپوز کر رہے تھے. تو اس وقت ہمارے میں بھی وہ چل رہی تھی. تو اس میں یہ بات کسی نے کی کہ جی ہم ادھر کیوں رہے ان کے ساتھ, ہمیں افغانستان کے ساتھ ہونا چاہیے. تو ادھر اس نے پھر یہ افغان ایک بات کرتے, وہ تو خیر ایک ایسا جملہ تھا جس میں مطلب اس کی بات یہ تھی غربت زدہ کی بات کر رہا کی بات تھی, لیکن پشتو میں مطلب ہے کبھی کبھی ایسے لفظ ہوتے ہیں جس سے آپ افینڈ ہو جاتے ہیں. لیکن بات اس نے یہی کی تھی کہ ان کے ساتھ بلکہ لوبی لباب یہ تھا کہ ان کے ساتھ ملنا نہیں. دس واز اے پرائیویٹ ڈسکشن, ٹھیک ہے, اور مجھے بھی پرائیویٹ طور پہ بتایا گیا, ٹھیک ہے. ابھی چونکہ ابھی تاریخ میں ہم آ گئے ہیں تو مطلب اس میں پھر وہ پرائیویٹ نہیں رہتی ہے دونوں. مطلب میرے خیال میں وہ جو جس نے مجھے بتایا تھا وہ بھی انتقال کر گیا. تو بادشاہ خان بابا کی کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ ابھی تک نہیں کسی نے دیکھی ہوگی کو کہہ رہا ہے کہ ہم کابل سے ملنا چاہتے ہیں. کبھی بھی نہ پاکستان میں کوئی اور سیاسی لیڈر ایسا ہے نہیں, کسی نے نہیں کہا. ان کی نظریں منظور پشتون پہ لگی ہوئی ہے, لیکن منظور پشتین بھی کوئی ایسی بات اس نے تو کہتے ہیں میں ود ان دی کانسٹیٹیوشن. ہاں وہ تو مطلب رائٹس کی بات نہیں, تو اس کے وہ جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو, یہ ان کے جو ایم این ایز بنے تھے محسن داوڑ بنایا, تو اس نے پاکستان کے آئین کا اوتھ لیا ہے اس نے. تو پھر کون سی دوسرا جو تھا علی وزیر تھا نے وہ اوتھ لیا تھا پارلیمنٹ کے اندر. اور ان کے ساتھ دیکھیں اس کے ساتھ بات چیت ہو سکتی تھی. میرے خیال میں ہم نے ہارشلی ٹریٹ کیا. کہ اس کا ڈیمانڈ جو تھا وہ رائٹس فار دی پیپل آف دی ٹرائبل ایریا, رائٹس فار دی ٹرائبل, اور انہوں نے کہا تھا کہ جی اسٹاپ سپورٹنگ دیز ٹیررسٹ. اچھا طالبان کو سپورٹ. تو میرے خیال میں بات جائز تھی. کوئی ایسی مجھے تو اس میں دیکھیں ان کا طریقہ غلط ہو سکتا ہے, ان کے نعرے غلط ہو سکتے ہیں, نہیں, لیکن جب آپ زیادہ وہ ہو جاتے ہیں نا, دیکھیں ان کے ساتھ بات چیت ہو سکتی تھی. دیکھیں سر, جب آپ زیادہ کارنر ہو جاتے ہیں تو تلخی آ جاتی ہے. زبان میں شاید تلخی تھی, الفاظ کا استعمال جو تھا وہ سخت تھا, لیکن ڈیمانڈ جو تھے ان کے ڈیمانڈ الفاظ یا طریقہ کار ان کا صحیح تھا. لیکن آپ کی بات ہے کہ وہ ایڈجسٹ ہو سکتا, وہ ان کے ساتھ بات ہو سکتی تھی, ان کو ٹیمپر ڈاؤن کیا جا سکتا تھا. ان کا جو ریٹورک تھا اگر ان کے ساتھ بات چیت کرتے تو ہو سکتا تھا. اور جنرل باجوہ فیور میں تھا کہ ان کے ساتھ شروع ہی سے جنرل باجوہ جو تھا, جنرل باجوہ فیور میں تھا. میرے سامنے مطلب ہے کہ جنرل باجوہ ہمیں بلایا تھا سب کو, ہمارے سامنے اس نے کہا کہ ہمارے بچے ہیں اور ان کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے. اس کے بعد پھر پتہ نہیں کیا ڈیولپمنٹ ہوئی سڈنلی کہ ان کے خلاف جو ہے وہ کیمپین لانچ ہو گیا. اب یہ سب ایک ڈسکس کرتے ہیں. یہ افغان کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ جو ہے نہ امیر کر سکتا ہے, نہ بادشاہ کر سکتا ہے, نہ صدر کر سکتا ہے, یہ فیصلہ ملت کرے گا, افغان ملت کریں گے. ابھی میں اور آپ کون ہیں؟ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ مسئلہ تو ہمارا ہے نا. ویسے یہ مسئلہ تو افغانوں کا نہیں ہے, یہ مسئلہ تو ہمارا ہے, ڈیورنٹ کا مسئلہ. اسی پشتون مطلب ہے کہ ہمیں ادھر دیا گیا, لیٹ سے ہم جدا ہوئے ہیں نا, یا ہمیں جدا کیا گیا نا. کابل کو سیکیور کرنے کے لیے اس وقت یہی اسٹریٹجی تھی کہ اتنا کافی ہے, بس یہ ہمیں. اب یہ فیصلہ کون کرے گا؟
वही अफगान या आप ब्रिगेडियर साहब? नहीं, इसका फैसला तो हम करेंगे ना, और यही बात मेरी कारज़ई के साथ हुई थी। तो वो कह रहा था कि ड्यूरेंट लाइन को हम नहीं मानते हैं, और ये जो है क्या कहते हैं फर्जी लाइन है, और इसके ऊपर ज़बरदस्ती हमारे साथ की गई है। मैंने कहा आप छोड़े इसको, मुझे आप बताएं कि मैं अफगान हूँ। तो कहते जी बिल्कुल आप अफगान हैं। तो मैंने कहा ये अफगान क्यों बैठा हुआ था आपके एम्बेसी में वीज़ा मांगने के लिए? अगर मैं अफगान हूँ तो फिर तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि मैं बॉर्डर क्रॉस करूँ। आप मुझे तस्करा दें, आप मुझे प्रॉपर्टी ख़रीदने की वो दें, और मैं अफगान हूँ, मैं आता जाऊँगा। मैं कहा जैसे हम कश्मीरियों के साथ करते हैं, पाकिस्तान कश्मीर को अपना हिस्सा समझती है, उधर से जो कश्मीरी भी इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर से आता है तो उसको कोई वीज़े की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर उसको पासपोर्ट भी मिल जाता है, उसको यहाँ पर शनाख्ती कार्ड भी मिल जाता है, वो ज़मीन भी खरीद सकता है, वो फ़ौज में भी शामिल हो सकता है, वो सिविल ब्यूरोक्रेसी में भी शामिल हो सकता है, उसकी इजाज़त है। इस तरह ताइवान, चाइना उसको अपना हिस्सा समझता है, उनको चाइवानी से कोई ज़रूरत नहीं है कि वो वीज़ा लेके तो मेन लैंड पे आए। और सबसे बड़ी बात, नॉर्दर्न आयरलैंड के जितने भी लोग हैं, और पॉल मैगिनस जो नॉर्दर्न आयरलैंड का बाशिंदा था, उसने रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड का इलेक्शन लड़ा। क्यों लड़ा? क्योंकि वो समझते थे कि ये आयरिश है, चाहे जितना मर्जी अंग्रेज़ कहे कि जी हमारा हिस्सा है, लेकिन हुआ है तो आप हमें भी दे। तो कहता नहीं वो बाद में बात करेंगे। तो मैंने कहा फिर आप टेरिटरी क्लेम करते हैं, आप लोगों को नहीं करते। एग्जैक्टली उनको ज़मीन चाहिए, उनको हम नहीं चाहिए, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ से एक आदमी भी उनके साथ तैयार नहीं है। तो ये कौन फैसला करेगा? रेफरेंडम करेगा? हमने तो रेफरेंडम कर लिए, हमने तो कर लिया। तो अयूब खान ने उनको बड़े ज़बरदस्त एक दफ़ा अयूब खान ने ये कहा था, उन्होंने कहा यहाँ पर तो रेफरेंडम हो गया, तो अफगानिस्तान में आप रेफरेंडम करें कि आप पाकिस्तान से मिलना चाहते हैं। और आप आज मैं कह रहा हूँ आपको कि आप शनाख्ती कार्ड अफगान को अलाउ कर दें कि अफगानिस्तान, आधा अफगानिस्तान पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड, 90% पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड लेगा और गुलाम बन जाएगा। उनके बकौल जो है ना, वो ISI के एजेंट भी बन जाएगा, और वो पंजाबी का वो भी बन जाएगा। वैसे बड़ी नेगेटिवली उनके अगर आप आर्गुमेंट्स देखें, स्पेशली जिस तरह अभी तो खैर ये ताजुक उज़्बेक हज़ारा ने तो खुल के अब बोलना शुरू कर दिया कि यार ख़त्म कर दे ये जस्ट केयरिंग लाइक अल्बाट्रॉस, वो जो था ना वो कर रहे, वो तो खुल के सपोर्ट नहीं कर रहे हैं मेरे, बल्कि जिस तरह ये उस्ताद महक़क़ का जो स्टेटमेंट आया था पख्तूनों में भी मेरे ख्याल में इट्स जस्ट यूज फॉर अ पॉलिटिकल। क्योंकि परसों मेरे साथ एक और दो ने कहा था यार दिस इज़ नॉट, कोई हकीकत इसमें नहीं है, ये एक जज्बाती मसला है, एहसासाती मसला है, इसको इस तरह वो कर रहे हैं जस्ट टू फूल द पीपल। बिल्कुल, बहुत पख्तूनों के साथ मेरी उधर बातचीत हुई है, उसमें शामिल रसूल अमीन साहब मेरे बड़े दोस्त थे, वो इस्लामिया कॉलेज में पढ़े बाय द वे, और जनरल सेक्रेटरी रहे खैबर यूनियन के, जो इस्लामिया कॉलेज का स्टूडेंट्स यूनियन है उसके जनरल सेक्रेटरी रहे। उनको इजाज़त थी उस वक्त? एक्चुअली वो उनकी फैमिली का बादशाह के साथ कोई मसला खड़ा हो गया था, जिसकी वजह से तो उसको मुल्क बदर कर दिया इन द 50s। तो ये रुस्तम शाह मोहम्मद साहब के क्लास फेलो थे ना, इस्लामिया कॉलेज में उनके क्लास फेलो थे। तो वो जो है क्या कहते हैं, वो मुझे कहते थे कि आप इसको ना छेड़िए, हम इसकी ये ज़ुबानी जमा खर्च हम करते रहेंगे, आप इसको ना करें। तो हमें भी, मुझे भी अपने जो है ना पाकिस्तान की जो पॉलिसी साज इदारे हैं कि इसको आप इग्नोर करें, ये मसला है। लेकिन सर एस्टैब्लिशमेंट तो एजिटेट हो, लेट्स से इफ आई एम सेंट, मुझे कहा जाता है कि जाके तुर्कम बॉर्डर के हवाले से उनके साथ फैसिलिटीज़ देने के लिए, तो ऊपर से अगर बंदा मुझे सामने कह दे कि ये तो मेरी ज़मीन है, तो मैं क्या कहूँगा? या तो मैं कभी नहीं कहते, या थप्पड़ मारूंगा। मुझे तो कभी नहीं कहा। मैं तो इस बॉर्डर को, जब मैं 3.5 साल उधर रहा हूँ, तो मैं तो हर महीने 2 महीने बाद इस बॉर्डर को क्रॉस करता हूँ ना, तो मुझे कभी नहीं, वैसे मैं कह रहा हूँ अगर कह दे जिस तरह उनका रवैया, नहीं कह सकते, कैसे कहेंगे? कुछ नहीं कहते इसको। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को, लेकिन इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग समटाइम, मैं जब सोचता हूँ ना, आपकी हैसियत, लेट्स से आपसे मेरा मतलब ये है ड्यूरेंट लाइन के इसी साइड पे जो पख्तून है, तालीम, सकाफत, आपकी पॉलिटिकल विजन, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस जितने हमारे हैं हर लिहाज से, सोशल इंस्टीट्यूशंस, जैसे हम ये जो सोसाइटीज़ मुख्तलिफ, टीचर्स यूनियन, स्टूडेंट्स यूनियन, रिटायर्ड ऑफिसर्स यूनियन वगैरह, अब हमारा फैसला जो है कौन करेगा? उसी साइड पे आपने हालत देखी है, एजुकेशन की हालत भी देखी है, उसकी सियासी सूझबूझ भी देखी है, सियासी इंस्टीट्यूशन भी देखी है। लड़कियों को पढ़ने की इजाज़त नहीं है, ये हालत, कोई लेडी डॉक्टर नहीं बन सकती है, कोई वो नहीं बन सकती है। ये एक देखें वहाँ पर ऑप्रेसिव एनवायरनमेंट है।
اگر آپ بارڈر کراس کریں نا آپ کو ایک فیل ہو کہ جیسے ایک اپریسو انوائرمنٹ ہے. یہ کیوں نہیں جانا چاہتے؟ یہ جو ادھر مہاجر ہیں سارے روتے ہوئے جا رہے ہیں نا, روتے ہوئے جا رہے ہیں, یہ زبردستی جا رہے ہیں, یہ تو نہیں جانا چاہتے ہیں یہ ادھر. اور یہ ادھر آپ دیکھیں دے ول بی کیٹلسٹ فار اے چینج. یہ وہ برداشت نہیں کریں گے جو باقی افغان برداشت کرتے جا رہے ہیں, کیونکہ یہ یہاں ان کو عادت ہے کہ یہ پولیس کے ساتھ بھی منہ ماری کر سکتے ہیں. انہوں نے دیکھا پاکستانیوں کو, یہ پولیس کو بھی کنفرنٹ کرتے ہیں. ان کے پولیٹیکل لیڈر جو ہے وہ حکومت کے خلاف جو ہے وہ بات چیت کرتے ہیں. وہاں پر تو آپ طالبان کے خلاف ذرا منہ کھولیں تو آپ کو اندر کر دیں گے, آپ کو غائب کر دیں گے. یہاں پہ تو خود یہ موومنٹس میں شریک ہوئے ہیں. ہاں, یہ تو عمران خان کے ساتھ یہ پولیٹیکل موومنٹس میں شامل رہے ہیں. تو یہ ادھر جا کے یہ میرے خیال میں ایک کیٹلسٹ بنے گا فار اے چینج in the social and جو وہ ہے پولیٹیکل انوائرمنٹ آف افغانستان. ظاہری بات ہے, کیونکہ اگر آپ ابھی میں آج ایک پوسٹ دیکھ رہا تھا, اس نے کہتا ہے کہ میں نے 37 سال پاکستان میں گزارے اور میں کوشش ابھی پاکستان جو ہے میرا پیدائشی وطن ہے, افغانستان میرا اپنا وطن ہے. میں کوشش کروں گا کہ وہاں پہ جو میں نے جو چیزیں سیکھی ہے, اسپیشلی وہ اسلام آباد کی بات کر رہا تھا, پلانٹیشن کی بات کر رہا تھا, اس قسم کی چیزیں کہ میں یہ وہاں پہ ریپلیکیٹ کروں گا. دے آر ٹیکنگ پازیٹیو آئیڈیاز. یہ ایک اور جو مطلب ہے کہ یہاں سے تعلیم حاصل کی ہے اس نے, جس بندے نے تمہارے انسٹیٹیوشن سے, تو وہ جا کے ادھر وہ جا کے اس اپریسو انوائرمنٹ کو تو نہیں برداشت کرے گا نا. جو اس نے یہاں پر دیکھا ہے کہ جی آزادی ہونا چاہیے, ہماری یونینز ہیں, اسٹوڈنٹ یونینز ہیں, ادھر لوگ بات چیت کرتے ہیں, سڑکوں پہ لوگ بات چیت کرتے ہیں, دھرنا دیتے ہیں اگر کوئی چیز پسند نہیں آتی ہے, کوئی زیادتی کسی کے ساتھ ہو جائے تو لوگ باہر نکل آتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ کوئی غیر مطلب ہے کسی کا زیادتی ہو گئی, کسی خدا نخواستہ کوئی ڈیتھ ہو جاتی ہے, پولیس کسٹڈی میں آ کے لوگ اپنے وہ مردے کو باہر آ جاتے ہیں. تو لوگ برداشت نہیں. ادھر یہاں پر لوگ جو ہے وہ ان کو ایک ریلیٹیو فریڈم ہے ٹو اسپیک آؤٹ, وہ افغانستان میں نہیں ہے. یہ اس دن ایک اسپیس میں مجھ سے ایک بندے نے پوچھا کہ آپ لوگ بول نہیں سکتے. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. اسی اسپیس میں 3-4 بندے بیٹھے تھے جو میرے اکثر انٹرویو میں آتے ہیں. میں نے کہا یار مجھ سے نہ پوچھو, یہ جو ہے ان سے پوچھو کہ جب یہ میرے پروگرام میں بولتے ہیں تو کتنا بولتے ہیں. ہاں, میں نے کہا who allows them to speak نا. تھینک یو ویری مچ, بہت خوشی, بہت مہربانی سے ڈسکشن ہوئی ہے اور اسی حوالے سے انشاءاللہ آئندہ بھی اسی موضوعات پہ بحث کرتے ہیں. چلیے بالکل. تھینک یو.